ذرا سوچئے، تاریخ کے بڑے سے بڑے بادشاہ، ان کے مقبرے یا تو لوٹ لیے گئے یا پھر وقت کی دھول میں کہیں کھو گئے، لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے جو 1400 سال سے ہر خطرے سے بالکل محفوظ ہے۔ آئیے آج اس معجزے کے پیچھے چھپی ایک ناقابل یقین کہانی کو جانتے ہیں۔ دیکھیے نا، فرعون مصر کی لاشیں آج عجائب گھروں میں پڑی ہیں اور سکندر اعظم جیسے فاتح کی قبر کا تو نشان تک مٹ گیا۔ تاریخ گواہ ہے، ہر خزانے کو، ہر تخت کو زوال آیا ہے، مگر ایک خزانہ ایسا ہے جس پر وقت بھی اپنی گرد نہ ڈال سکا۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 صدیوں سے ہر سازش، ہر حملے سے کیسے محفوظ ہے؟ اس کی حفاظت کے پیچھے آخر کیا راز ہے؟ کیا یہ صرف کوئی انسانی کوشش تھی یا اس میں کوئی غیبی مدد بھی شامل تھی؟ اس مقدس مقام کو اپنی تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ پیش آیا سن 1164 میں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی رات کی جب ایک ایسی ناپاک سازش رچی گئی کہ لگتا تھا زمین ہی نہیں، آسمان بھی لرز اٹھے گا۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ہزاروں میل دور دمشق میں، جہاں عالم اسلام کے ایک عظیم حکمران سلطان نور الدین زنگی، جو اپنی عدالت اور بہادری کے لیے جانے جاتے تھے، ایک رات اچانک شدید دہشت سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے خواب میں دیکھا کہ خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، محمود، مجھے ان کتوں سے بچاؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی سلطان کا دل جیسے حلق میں آ گیا اور ان کی روح کانپ اٹھی۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو خاص چہروں کی طرف اشارہ کر رہے تھے، سرخ رنگت اور نیلی آنکھیں۔ اور جب یہ خواب ایک ہی رات میں، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 بار دہرایا گیا تو سلطان کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ ایک فوری خطرے کا اشارہ ہے، ایک ایسا خطرہ جو پوری امت مسلمہ کی روح کو زخمی کر سکتا تھا۔ سلطان نے فوراً اپنے سب سے سمجھدار وزیر جمال الدین موصلی کو بلایا۔ وزیر نے جیسے ہی خواب سنا، اس کا چہرہ فک ہو گیا اور اس نے بے چینی سے کہا، اے سلطان، یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ مدینہ سے مدد کی پکار ہے، فوراً روانہ ہوں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ اور پھر جو ہوا وہ حیران کن تھا۔ جو سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا، سلطان اور ان کے 20 بہترین گھوڑ سواروں نے صرف اور صرف 16 دن میں طے کر لیا۔ یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا، یہ ایک خفیہ، ایک ہنگامی مشن تھا۔ مدینہ پہنچتے ہی سلطان سیدھا مسجد نبوی گئے، روضہ رسول پر حاضری دی، لیکن ان کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ خطرہ کیا ہے، کہاں ہے، انہیں تو بس خواب میں دیکھے گئے وہ 2 چہرے تلاش کرنے تھے۔ تب سلطان نے ایک بہت ہی ذہین منصوبہ بنایا۔ اعلان کروا دیا گیا کہ سلطان مدینہ کے تمام شہریوں کو اپنے ہاتھ سے تحفے دیں گے۔ مقصد صرف ایک تھا کہ شہر کا ہر ایک فرد سلطان کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ ان 2 چہروں کو پہچان سکیں۔ گھنٹے گزرتے گئے، لوگ آتے گئے، شاہی خزانہ بھی خالی ہوتا گیا، مگر وہ 2 چہرے کہیں نظر نہیں آئے۔ سلطان کا دل ڈوبنے لگا۔ انہیں لگا کہ شاید وہ کسی وہم کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن دل گواہی دے رہا تھا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ مایوسی کے عالم میں سلطان نے گورنر سے پوچھا، کیا شہر میں کوئی باقی بچا ہے؟ گورنر نے جواب دیا، سب آ چکے ہیں، سوائے 2 مغربی زائرین کے۔ وہ بہت نیک ہیں اور کسی سے خیرات نہیں لیتے۔ بس یہ سننا تھا کہ سلطان کے کان کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ سلطان اپنے محافظوں کے ساتھ فوراً روضہ رسول کے قریب اس چھوٹے سے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچ رہے تھے، فضا میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا، جیسے ہوا بھی کسی انہونی کا اشارہ دے رہی ہو۔ اور جیسے ہی سلطان کی نظر ان پر پڑی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ان کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ تو وہی 2 چہرے تھے، وہی سرخ رنگت، وہی نیلی آنکھیں، یہ وہی شیطان تھے جن سے بچانے کی فریاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کی تھی۔ کمرے میں بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، چند کتابیں اور ایک مصلی، لیکن سلطان کا یقین پختہ تھا۔ انہوں نے کمرے میں بچھی چٹائی کو ہٹانے کا حکم دیا۔ اس کے نیچے آخر ایسا کیا راز دفن تھا جو تاریخ کا رخ بدل سکتا تھا؟ جب سلطان نے فرش پر اپنی تلوار کی نوک سے ضرب لگائی تو نیچے سے کھوکھلی آواز آئی، جیسے زمین خود کوئی راز چھپا رہی ہو۔ سپاہیوں نے فوراً مٹی ہٹائی تو نیچے لکڑی کا ایک تختہ نظر آیا، جس نے اس خطرناک سازش کی پہلی پرت کو بے نقاب کر دیا۔ اور جب وہ تختہ ہٹایا گیا
تو وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ نیچے ایک گہری تاریک سرنگ تھی جس کا منہ سیدھا روضہ اقدس کی طرف تھا۔ بس چند گز کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ سلطان کی تلوار کے نیچے دونوں مجرموں نے سب کچھ اگل دیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی ہیں جنہیں اسپین کے حکمرانوں نے بھیجا تھا۔ ان کا ناپاک منصوبہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چوری کر کے یورپ لے جائیں تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست کیے جا سکیں، ان کی ایمان کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا جائے۔ ان مجرموں کو سرے عام عبرتناک سزا تو دی گئی، لیکن سلطان کا دل اب بھی بے چین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس گستاخی کا جواب صرف سزا نہیں بلکہ ایک ایسی حفاظت ہے جسے قیامت تک کوئی توڑ نہ سکے۔ اور یہاں سلطان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں بے مثال ہے۔ انہوں نے روضہ انور کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھودنے کا حکم دیا، اتنی گہری کہ پانی کی سطح تک پہنچ گئی۔ پھر ٹنوں کے حساب سے سیسا پگھلا کر اس خندق میں ڈال دیا گیا، جس سے زمین کے نیچے ایک ٹھوس دھاتی دیوار بن گئی، ایک ایسی دیوار جو زمین کے نیچے ایک ناقابل تسخیر قلعہ ثابت ہوئی۔ سیسے کی یہ دیوار آج 900 سال بعد بھی روضہ اقدس کے گرد ایک ناقابل تسخیر قلعے کی طرح موجود ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ واحد کوشش نہیں تھی۔ تاریخ میں کئی بار اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی کوشش کی گئی، مگر سلطان کی اس دور اندیشی نے ہر آنے والی سازش کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ دشمنوں نے ہر دور میں کوششیں کی، مگر ہر بار وہ اس سیسے کی دیوار اور اللہ کی حفاظت سے ٹکرا کر ناکام ہوئے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں قرآن پاک کی اس آیت کی یاد دلاتی ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یعنی اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ واقعہ محض ایک تاریخی حکایت نہیں بلکہ اس خدائی وعدے کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کچھ جگہیں انسانی سازشوں سے بہت بلند ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی حفاظت خود آسمان والا کرتا ہے۔